ایک اصطلاح جو میں اور آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور قرآنی اصطلاح بھی ہے، روایات کے اندر بھی بہت آئی ہے، ہماری زبان پر بھی ہے، وہ ہے صراط۔ اب کبھی ہم صراط کو ایک خاصیت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جیسے صراط مستقیم، اور کبھی ہم صراط کو ایک اور کیفیت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جیسے پل صراط۔ صحیح؟ اب یہ پل صراط ذرا سا عجیب ہے ویسے، چونکہ صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اور پل صراط یعنی راستے کا پل، تو یہ تھوڑا سی عجیب ہے یہ اصطلاح۔ اچھا آپ ذرا تصور کیجئے گا کہ اگر آپ سے میں کہتا پل صراط آپ جانتے ہیں، تو کیا کوئی ہوتا جو کہتا کہ میں نہیں جانتا؟ یہ سب جانتے ہیں پل صراط۔ اچھا اگر میں کہوں صراط مستقیم، تو کیا کوئی ہے جو کہے کہ میں نہیں جانتا؟ تو بھئی اگر تم نہیں جانتے تو یہ جو سورہ فاتحہ میں بار بار کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا کہہ رہے ہو پھر؟ تو پل صراط بھی پتہ ہے، صراط مستقیم بھی پتہ ہے، لیکن اب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ جو پل صراط ہے صراط مستقیم ہے، ذرا اس کو ڈیفائن کرو کہ یہ کیا ہے، تو مثلا روایات میں پل صراط اور صراط مستقیم کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلا کہا گیا ہے کہ یہ پل صراط، یہ جیسے میں نے عرض کیا پل صراط ذرا سا عجیب سی اصطلاح ہے، لیکن فرض کر لیجیے ہم استعمال کر لیتے ہیں پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا کیا واقعاً کوئی پل ہے؟ واقعاً کوئی پل ہے؟ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس اس سے زیادہ بیان بھی ہے۔ مثلا یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر سے چلنا ہے، اور چلنے میں اگر کوئی لڑکھڑایا تو اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، اس کو جہنم میں جانا ہوگا۔ گویا یہ پل جہاں کہیں بھی ہے، اچھا یہ پل محشر کے بعد ہے کہیں پر، میدان حشر سے پہلے نہیں ہے، یہ میدان حشر کے بعد آتا ہے، اور یہ جنت اور جہنم سے پہلے ہے کہیں۔ اس کا ریزلٹنٹ ایکچولی جنت یا جہنم ہے، کیونکہ پل صراط سے اگر کوئی گرا تو وہ جہنم میں ہے۔ اور اس تعبیر میں بھی تھوڑا سا سمجھ لیجیے مسامحہ ہے، وہ اس طریقے سے کہ بعض روایات نے بتایا کہ یہ جو پل صراط ہے یہ در حقیقت جو آتش جہنم ہے یہ اسی کے اوپر ہے، اسی کے اوپر ہے۔ یعنی اگر کوئی پل صراط پہ چلے اور اس کے پاس وہ حفاظتی چیزیں نہ ہوں جو ہونی چاہیے، تو جل جائے گا، تو جل جائے گا۔ یعنی پل صراط پہ چلنے والے کو اگر حفاظتی چیزیں میسر نہ ہوئیں تو جلنا یقینی ہے، جلنا یقینی ہے۔ اس نے پل صراط جہنم میں نہیں ہے، لیکن پل صراط کو آگ ضرور لگ رہی ہے، اور اگر کوئی اس کے اوپر حفاظتی بند کے ساتھ نہیں آیا ہے تو اس نے جل جانا ہے۔ اچھا یہ ہو گیا پل صراط، بال سے زیادہ باریک ہے اور شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اچھا اب تصور یہ ہے کہ یہ جو آخرت ہے یہ ہماری ہی دنیا کا نتیجہ ہے، جو کچھ دنیا میں ہے وہی آخرت بنتی ہے، آخرت کوئی نئی چیز نہیں بنتی، ہمارے ہی اعمال آخرت بناتے ہیں، ہمارے اعمال آخرت بناتے ہیں۔ تو مثلا سعدی شیرازی کا ایک واقعہ مشہور ہے، اب نہیں معلوم کتنے اور لوگوں سے بھی مشہور ہے، لیکن پاکستان میں اس کو سعدی شیرازی کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے۔ ممکن ہے اس کا کوئی اور اصل کہنے والا ہو، تو کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا کہیں سے آگ لے کر آؤ، چونکہ اس زمانے میں ماچس وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، لائٹرز وغیرہ، تو وہ کہیں پہ اگر آپ کو گھر میں رات کو آگ بجھ گئی ہے اور صبح کو لکڑیوں میں آگ لگانی ہے تو آگ کہیں اور سے لانی پڑے گی آپ کو۔ تو بچے سے کہا کہ جا کے آگ لے کر آؤ، اس نے کہا کہ میں کہاں سے لے کر آؤں، شاید ٹالنے کے لیے، شاید نہ لانے کے لیے، یا واقعاً سوال کیا۔ تو وہ ماں بھی شاید کہیں غصے میں بھری بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ جہاں سے بھی لاؤ جہنم سے لاؤ۔ تو اس نے کہا کہ جہنم میں آگ نہیں ہوتی، ہم لوگ لے کے جاتے ہیں، یہ جہنم میں آگ نہیں ہوتی ہے، ہم لوگ لے کر جاتے ہیں۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم لے کے نہیں جاتے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہی ہوتے ہیں جو یہاں ایسے نظر آتے ہیں وہاں ویسے نظر آتے ہیں۔ نعوذ باللہ کسی نے یہاں پہ جھوٹ بولا ہے، یہاں پہ ایسے نظر آیا ہے جیسے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ آگ لگی ہے،
وہاں پہ تو ہم لے کے نہیں گئے، ہم نے لگائی ہے، ہم نے لگائی ہے۔ یہاں پہ وہ آگ نظر نہیں آئی ہے، وہاں پہ اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں، انہی شعلوں کے درمیان سے پل صراط نے گزرنا ہے، اور اس پل صراط پہ بندے نے گزرنا ہے، اس پل صراط پہ بندے نے گزرنا ہے۔ اچھا، یہ جو پل صراط ہے، اس کا پل کا ظاہر ہے ایک لمبائی میں کنارہ ہوتا ہے، لمبائی میں 2 کنارے ہوتے ہیں، لمبائی میں ایک ادھر ایک ادھر، ادھر سمجھ لیجئے محشر ہے، اور پل صراط کا وہ والا کنارہ جنت ہے، یہاں محشر سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا آپ ذہن کو اور استعمال کر لیں، محشر سے شروع نہیں ہو رہا، دنیا سے شروع ہو رہا ہے، دنیا سے شروع ہو رہا ہے، محشر سے شروع نہیں ہوگا۔ پل صراط کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ دنیا سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس وقت پل صراط پر ہیں، اس وقت ہم پل صراط پر ہیں۔ اچھا، اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی پل صراط میں تو آگ تھی، جو پل گزرتا تھا وہ آگ کے اوپر سے تھا، یہ طے تھا کہ اس دنیا کے اندر وہ آگ نظر آئے گی؟ کیا یہ طے تھا؟ یا نہیں، مرنے کے بعد نظر آئے گی؟ طے یہ ہوا تھا کہ جو لوگ اس دنیا میں اپنے نفس کو ختم کر کے مر جائیں گے ان کو تو نظر آ جائے گی، لیکن جو لوگ اپنے نفس کو مار کے نہ مرے انہیں نظر نہیں آئے گی۔ قرآن کریم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، یا روایات کے اندر بھی آیا، روایات کے اندر موت اختیار کرو اس سے پہلے کہ موت آئے۔ کون سی موت؟ اختیاری موت، اپنے نفس کی موت، اپنے نفس کے اوپر ایسی گرفت کہ جس کے بعد وہ شہوات کے اوپر نہ جا سکے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا نا جو بلاغہ سے، شاہد علی ذالک العقل، اس بات کے اوپر عقل کب گواہی دے گی؟ جب وہ اسر الہوا سے، اذا خرج من اسر الہوا، جب وہ ہوا و ہوس کی قید سے آزاد ہو جائے گی۔ جب وہ ہوا و ہوس کی قید سے آزاد ہو جائے گی تو در حقیقت یہ نفس مر چکا ہے، پازیٹیو سینس کے اندر۔ چونکہ نفس مر چکا ہے تو اس کو وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا جو عام لوگوں کو مرنے کے بعد نظر آتا ہے، تو وہ آگ دیکھ پائے گا جو عام لوگ مرنے کے بعد دیکھ پائیں گے۔ تو پل صراط کب شروع ہوئی ہے؟ پل صراط ہمارے یہاں آتے ہی شروع ہو گئی ہے، اب ہم اسی پل صراط پر ہیں۔ اچھا، اس پل صراط کا جو لمبائی کا ایک کونا ہے وہ یہاں دنیا سے شروع ہوتا ہے، لمبائی کا دوسرا کونا جنت کی طرف جاتا ہے۔ ان بٹوین کیا ہے؟ ان بٹوین وہ شعلے ہیں جو کس نے بھڑکائیں؟ انشاءاللہ کہ ہم نے نہیں بھڑکائے، گناہ کرے گا تو بھڑکیں گے، انشاءاللہ کہ نہیں بھڑکائے ہوں گے، کرے گا گناہ تو بھڑکیں گے۔ اچھا، یہ جو پل چلتا ہے اس کا ایک رائٹ اور لیفٹ پر بارڈر ہوتی ہے، پل آپ نے دیکھا ہے کتنا ہی چوڑا کیوں نہ ہو، رائٹ لیفٹ پہ ایک بارڈر ہوتی ہے۔ رائٹ لیفٹ کی اس کی بارڈر کیا ہے؟ روایت نے کہا اس کی ایک سائڈ کی بارڈر ہے صلہ رحم، دوسری سائڈ کی بارڈر ہے امانت داری۔ اگر کسی نے صلہ رحم میں کوتاہی کی تو یہ تو آلریڈی بال سے زیادہ باریک ہے، تو اس کا مطلب there is no border۔ اگر کسی نے صلہ رحم میں کوتاہی کی تو رائٹ سائڈ کی بارڈر اس کی گئی، تو یہ تو ویسے ہی بال سے زیادہ باریک تھا، تو بچے گا کیا؟ اور لیفٹ کی بارڈر بھی جائے گی اگر امانت دار بھی نہ ہوا۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہاں جائے گا؟ نیچرلی کی آگ کے اندر جائے گا۔ کون سی آگ؟ جو اس نے باقی اعمال سے لگائی ہوگی۔ اچھا، اب ایک آدمی کو تصور کریں کہ جس نے نعوذ باللہ کچھ اعمال سے آگ لگائی ہے لیکن امانت داری اور صلہ رحم میں اچھا ہے، اس کا مطلب اس کی تھوڑی بچت ہے۔ کیوں؟ ابھی پل کے اوپر ہے، یہ ہے آگ کے اندر لیکن رہے گا پل کے اوپر۔ اچھا، کسی نے اگر اعمال سے آگ بھی لگائی ہے اور صلہ رحم اور امانت داری بھی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ اچھا، اب ایک اور اس کا ساتھ مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے کہ یہ مستقیم ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ یہ مستقیم ہے۔ اچھا، اور ہم خدا سے بار بار کہہ رہے ہیں خدایا اہدنا الصراط المستقیم، اس کے سیدھے پر ہی ہمیں ہدایت دے دے۔
اچھا اگر کوئی خدا کی ہدایت کو نہ لے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ سیدھا نہیں ہوتا، پھر یہ گھومتا ہے۔ اچھا گھومنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ سیدھا ہوگا تو جنت میں جائے گا، گھومے گا تو کہاں جائے گا؟ نیچے کیا تھی؟ نیچے آگ ہے۔ کس نے لگائی ہے؟ ہم ہی نے لگائی۔ اگر لگائی ہے، یہ صراط مستقیم ہمیں پتہ تھی؟ ہر روز سورہ فاتحہ میں کیا مانگ رہے تھے پھر ہم؟ ابھی جب سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو صراط مستقیم سوچی تھی کیا؟ پھر فاتحہ کا ثواب بن رہا ہوگا۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے نماز بے حیائی و برائی سے کیوں نہیں روکتی، تو میں اس سے کہوں گا کہ نبی نے فرمایا تھا کہ کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور فاتحہ ہم پڑھ نہیں رہے تو نماز بے حیائی و برائی سے کیسے رکے گی؟ ابھی تو ہوا ہے صراط مستقیم، یہ تو بہت کہانی باقی ہے۔ نامہ اعمال کسے کہتے ہیں؟ بہت کچھ باقی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں دین تھا 5 وقت کی نماز پڑھنا، چند روزے رکھنا، ایک آدھ حج کر لو، باقی چھوٹے موٹے کام کاج، دین پورا ہو گیا۔ دین یہ ہے، دین یہ ہے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ایک ایک سیکنڈ کچھ ہو رہا ہے، اور وہی نصیب ہوگا جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ دین ہے۔